الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 7واں باب ہے قواعد معطل، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم شرائف اور دعاؤن والا قاعدہ پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 18 ہے یا واو اور الف زائد الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو جاتے ہیں، یعنی یا بھی حمزہ ہو جاتا ہے اور واو یہ بھی حمزہ ہو جاتے ہیں. کب حمزہ ہوتے ہیں؟ دو چیزیں اس میں. ایک تو یہ کہ الف مفاعل یعنی مفاعل کا وزن ہو، اور مفاعل کا بھی وزن حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ وزن صوری مراد ہے، اور الف جو ہے مفاعل میں وہ الف زائدہ ہو، ان کے بعد یہ واو اور یا آئے. اور ان کے لیے بھی ایک چیز اور ضروری ہے کہ یہ خود بھی زائد ہو. اگر اصلی ہوں گے تب بھی قانون جاری نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اجا وزو سے اجا ازو. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا اجا وزو، اس کا جو مادہ ہے وہ عین جیم اور زا ہے، تو یہ جو واو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ زائد ہے. اور یہ دیکھیں اجاوزو بروزن مفاعلو، مفاعل کا وزن حقیقی تو نہیں ہے لیکن وزن صوری ضرور ہے. اس کے الف کے بعد واو زائدہ آ گئی ہے تو آپ نے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ ہو گیا اجائزو. عجوز کی جمع بڑھیا کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے شرائفو سے شرائفو، شریفتن کی جمع. اب یہ دیکھیں جو شرائف ہے اس کا جو مادہ ہے شین را اور فا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یا ہے یہ یا اصلی نہیں ہے. اور شرائف بروزن مفاعل، مفاعل کے وزن پر ہے اور الف مفاعل کے بعد یا زائدہ آ گئی ہے تو ہم نے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا شرائف. شریفتن کی جمع ہے، شریف عورت کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے رسائل، رسائل سے رسائل، رسالتن کی جمع ہے. اور آگے دیکھیں مصیبتن کی جمع مصائب. حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو مصیبتن کی جو جمع ہے نا مصائب، مصائب سے مصائب جو ہو چکا ہے اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اس لیے کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ واو اور یا وہ اصلی نہ ہو، زائدہ ہو، پھر حمزہ سے تبدیل کرنا ہے. اور یہاں پر یا اصلی ہے مصائب میں کیونکہ اس کا مادہ ہے صاد یا با. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اصلی ہے لیکن اس کے باوجود حمزہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کو مصائب سے مصائب پڑھ دیا گیا. تو فرمایا کہ یہ شاذ ہے، یعنی یہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ قانون اور قاعدے سے ہٹ کر ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقت کے اندر یہ اصل میں مصائب نہیں تھا، مصاوب تھا، کیونکہ جو اس کا مادہ بنتا ہے نا وہ صاد یا با نہیں بنتا بلکہ صاد وا با بنتا ہے، صاد واو اور با. تو پھر اس واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا. جو یا کہنا یہ حضرت سے تھوڑا سا وہ غلطی ہو گئی ہے. تو یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 18. اب آگے چلیں قاعدہ نمبر 19 کی طرف. قاعدہ نمبر 19 حضرت فرما رہے ہیں کہ واو اور یا طرف میں الف زائد کے بعد ہوں تو حمزہ بن جاتے ہیں. طرف میں ہو مطلب کنارے میں ہو، لام کلمہ میں ہو. جیسے دعاون سے دعاون اور الف زائدہ کے بعد ہو، کیونکہ یہ جو دعاون ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ دال، عین اور وا. تو یہاں پہ دیکھیں واو ہے، طرف میں ہے، کنارے میں ہے، لام کلمہ میں ہے، الف زائدہ کے بعد ہے تو حمزہ سے تبدیل کر دیا، دعاون ہو گیا. اسی طریقے سے یا یہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے روایون سے رواون، یہ دونوں مصدر ہیں، دعاون بھی اور روایون بھی. اور اسی طریقے سے دعاون سے دعاون، یہ دائن کی جمع ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں واو تھا، طرف میں ہے، الف زائدہ کے بعد ہے، حمزہ سے تبدیل کر دیا، دعاون ہو گیا جو کہ دائن کی جمع ہے. آگے دیکھیں اسماون سے اسماؤن، کیونکہ جو اسم ہے نا اسم کی جمع اسما، اسم اصل میں سمون تھا تو یہی واو آپ کو یہاں پہ اسماون میں نظر آ رہی ہے. تو دیکھیں واو ہے، طرف میں ہے، الف زائدہ کے بعد ہے تو آپ نے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو ہو گیا اسماؤن. اسی طریقے سے احیاؤن، اصل میں کیا تھا؟ احیاؤن تھا کیونکہ یہ حیون کی جمع ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہا
یا یہ اس کا مادہ ہے، تو احیاء سے احیاء پڑھ دیا آپ نے۔ اسی طریقے سے کساون سے کساؤن، یہ جو کساؤن ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ کاف سین اور واو، یہ اس کا مادہ ہے۔ اس سے کساون تھا تو کساؤن ہو گیا۔ اسی طریقے سے ردایون سے رداؤن، اس کا مادہ کیا؟ را دال اور یا، یہ اس میں جامد کی مثال ہے۔ یا بھی اس میں جامد کی مثال ہے، کسا بھی، ردا بھی، اسما بھی، یہ ساری اس میں جامد کی مثال ہے۔ البتہ جو دعاؤن ہے یہ اس میں جامد نہیں ہے کیونکہ اس میں مشتق ہے، کیونکہ کہنا دائن کی جمع ہے اور دائن یہ اسم فاعل ہے۔ تو یہاں تک قاعدہ نمبر 19 مکمل ہو گیا۔ اب قاعدہ نمبر 20 دیکھیں۔ اب فرما رہے ہیں کہ جو واو چوتھا یا چوتھے سے زائد ہو اور ضمہ و واو ساکن کے بعد نہ ہو یا ہو جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسا کہ یدعیانی۔ پہلی بات تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو واو ہے وہ پہلے، دوسرے، تیسرے جگہ پر نہ آئے، چوتھی، پانچویں، چھٹی جگہ پر آئے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یدعیانی نہ ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ یدعوانی تھا۔ اب یہاں پہ جو واو ہے یہ آ رہی ہے چوتھی جگہ پہ، 1 2 3 4 چوتھی جگہ پر ہے، اور آگے فرمایا کہ ضمہ کے بعد نہ ہو۔ اب دیکھیں واو سے پہلے جو ہے، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ یدعوانی، اب یہ واو ضمہ سے پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے ضمہ بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے واو ساکن بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو یا کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یدعوانی سے یدعیانی۔ اور اسی طریقے سے اعلیتو، اصل میں کیا تھا؟ اعلوتو۔ یہاں پر دیکھیں واو چوتھی جگہ پر ہے، 1 2 3 4 واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے واو ساکن بھی نہیں ہے، تو لہذا آپ نے اس واو کو یا کر دیا تو اعلیتو ہو گیا۔ اسی طریقے سے استعلیتو، اس کو بھی لکھ دیتے ہیں استعلوتو۔ یہ یہاں پر دیکھیں کون سی جگہ پر ہے؟ 1 2 3 4 5 6، یہ واو چھٹی جگہ پر ہے، چوتھے پہ ہو، پانچویں پہ ہو، چھٹے پہ ہو، کچھ پہ بھی ہو سکتا ہے، چوتھے سے پہلے نہ ہو۔ واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے، تو اس کو یا سے تبدیل کر دے تو ہو گیا استعلیتو۔ البتہ انہوں نے پانچویں کی مثال نہیں دی، پانچویں کی مثال بھی بنتی ہے تعالوتو سے تعالیتو۔ آگے چلیں ذرا، آگے فرما رہے ہیں کہ مدعاؤن، اعلیٰ کی جمع مداعیو، دراصل مداعیو تھی۔ محققین صرف کے نزدیک جو واو ہے وہ اسی قاعدہ سے یا ہو کر یا میں مدغم ہوئی ہے، سید والا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوا۔ اب اس کو ذرا دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ جو مدعاؤن تھا نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ مدعاون تھا۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے، تو یہاں پہ طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دے تو یہ ہو گیا مدعاؤن، یہ تو ہو گیا نا اس میں اعلیٰ۔ اب اس کی جو جمع ہے نا مداعیو، اصل میں کیا تھا؟ مداعیو تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو واو ہے یہ کون سی جگہ پر ہے؟ 1 2 3 4 5 6، چھٹی جگہ پر واو ہے، اور اس سے پہلے ضمہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے واو ساکن بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس واو کو یا کر دیا تو یہ ہو گیا مداعیو۔ پھر اس کے بعد یا کا یا میں ادغام ہو گیا تو یہ ہو گیا مداعیو۔ بعض ذات یہ کہتے ہیں کہ جو مداعیو ہے اس میں سید والا قاعدہ جاری ہوا ہے، کیونکہ یا اور وا اکٹھے آگے ہیں اور ان میں سے پہلا یعنی یا ساکن ہے، تو پھر واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام ہو گیا سید والے قاعدہ سے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سید والا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو یا ہے یہ مداعیو میں جو یا ہے یہ الف سے بدلی ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا اور یہ کیسے جمع بنی ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ تھا نا مدعاؤن، مدعاون تھا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر اس کے بعد مدعاؤن ہوا۔ اب جب آپ نے اس سے جمع بنانی تھی تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ میم اور دال کو فتح دے دیا مدا، اس کے بعد جو الف تھی جمع اقصا کی علامت وہ لے آئے آپ، مدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے تو آگے یہ بچا مدا آو، کیونکہ مد تو مدا ہو گیا نا، باقی یہ ون تھا تو یہ یہ یہاں پر آون آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جو الف جمع اقصا کی علامت ہوتی ہے اس کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے اس پر کسرہ آتا ہے، تو لہذا آئین کو تو ہم نے کسرہ دے دیا۔ اب اس کسرے میں مسئلہ یہ بنا
کہ جو الف ہے وہ کسرہ کے بعد نہیں آ سکتا، تو اس کو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے آپ نے محاریبو والے قاعدے سے یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا مدا ایوو، اس طریقے سے مدا ایوو ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہی والا قاعدہ ہم نے جاری کر کے یہ جو واو تھی اس واو کو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا، مدا ایو ہو گیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مدا ایو ہو گیا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو یا آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ الف سے تبدیل شدہ ہے محاریب والے قاعدے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے سید والا قاعدہ اس پہ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ سید والے قاعدے میں یہ ضروری ہے کہ جو واو اور یا ہے وہ اصلی ہوں، کسی سے تبدیل شدہ یا تعلیل کر کے نہ آئے ہوں۔ تو یہاں تک یہ 20 قاعدے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔